اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے امن کیسے قائم ہوتا ہے. ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کے کان میں کچھ کہا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوریزی ہو رہی ہے, قتل و قتال ہو رہا ہے, چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے, ہماری جانیں جا رہی ہیں. آپ نے ان کی بات کو سنا اور ان سے کہا بیٹھ جاؤ. اتنے میں دوسرے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی نبی اکرم کے کان میں کچھ کہا. انہوں نے جو بات کہی اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں. دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول رہزنی بہت ہو رہی ہے, چوری بہت ہو رہی ہے, ڈکیتی بہت ہو رہی ہے, جو قافلہ راستوں سے آتا ہے ان کو لوٹ لیا جاتا ہے, رہزنی ہو رہی ہے, قتل و قتال ہے, ان کو قتل کر کے مال لوٹ لیا جاتا ہے. غور کیجئے کون سا زمانہ تھا وہ اور شکایت کب ہو رہی ہے. یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں حکمرانوں کے لیے آئیڈیل ہے, ماڈل ہے. وہ سنیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا. راستے میں جو آ رہا ہے قتل ہو رہا ہے, جس کے پاس مال تجارت یا سامان ہے تو چاقو اور تلوار دکھا کر لوٹ لیا جا رہا ہے. یہ دو شکایتیں اللہ کے نبی سے کی جا رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, لوگوں سنو, آئے عادی سننا, میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے, بخاری شریف کی حدیث, میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے. کیا کہا آپ نے؟ ہیرا کا نام سنا ہے. حضرت عدی کہتے اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر دیکھا, ہیرا شہر گئے ہو کبھی؟ کہا اللہ کے نبی گیا تو کبھی نہیں ہوں لیکن نام سنا ہے ہیرا شہر. اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے چلے گی, ظلم کرنے والے حکمراں اور لیڈر سنیں, انسانوں کے خون کو گاجر اور مولی کی طرح ان کے جسموں کو کاٹنے والے لیڈر حکمراں سنیں, اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, وہ اکیلے آئے گی, وہ مکہ شہر میں آئے گی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, صفا مروہ کی سعی کرے گی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, صفا مروہ کی سعی کرے گی, اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا شہر واپس چلی جائے گی. اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا, اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا, اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا, اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے. کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے ہیرا شہر سے اکیلے چلے گی, مکے میں آئے گی, طواف کرے گی, صفا مروہ کے چکر لگائے گی, اور اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا چلی جائے گی, کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے, تو میں نے دل میں سوچا فعینا دعار تیئن. اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے, لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں. ایک عورت یا مرد کی تو عزت نہیں بچتی, مرد کی تو جان نہیں بچتی, ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی. یہ قبیلہ بنو طے کے یہ
قاتل، یہ لٹیرے، یہ راہزن کہاں چلے جائیں گے؟ یہ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا؟ یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے، عادی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے باپ زندہ رہے تو کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ کسرا جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں، ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے، تم ہو کہاں؟ تم معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو؟ تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو۔ یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد الرسول اللہ سے، یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے، یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے تو عدی بن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے کسرا کی؟ کسرا ابن ہرمز، یہی کسرا جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسرا ابن ہرمز کی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسرا، اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کسرا ابن ہرمز، اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تم دیکھو گے، مدینے میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ اور تیسری بات پھر فرمائی، آئے عادی اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی بھر بھر کر نکلیں گے، لوگوں کو صدقہ کریں گے، لوگوں کو زکات دینا چاہیں گے، خیرات کرنا چاہیں گے، لوگوں کو غریبوں کو سونا اور چاندی بانٹیں گے، لیکن کوئی سونا لینے والا نہ ہوگا، کوئی چاندی لینے والا نہ ہوگا۔ لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی مٹھی میں سونا بھر بھر کے، چاندی بھر بھر کے وہ لے جائیں گے صدقہ دینے کے لیے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب نہیں ملے گا، صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب انسان نہیں ملے گا، یعنی سونا اور چاندی لینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ عدی ابن حاتم نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بتایا کہ اے میرے ساتھی غور سے سنو، دو چیزیں تو میں نے جناب محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں، دو چیزیں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے، ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی آتی ہے، اپنی سواری پر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ خانہ کعبہ میں طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی چکر لگاتی ہے، سعی کرتی ہے اور پھر ملک شام چلی جاتی ہے۔ اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا نہیں ہے، وہ آتی اور چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسرا ابن ہرمز کا خزانہ بھی لٹ گیا ہے، اس کو بھی شکست دے دی ہے، حضرت عمر نے اس کو بھی شکست دے دی ہے اور کسرا کا وہ خزانہ پورا کا پورا لٹ کر فتح ہو کر وہ مدینے چلا آیا ہے۔ میں نے کسرا ابن ہرمز کا خزانہ بھی میں نے مدینے آتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ نبی کی یہ دو پیشین
गोइयां तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, एक पेशीन गोई रह गई है। अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी को मुट्ठी में भर भर के ले जाएंगे कि इसकी ज़कात दे दे, सदका दे दे, खैरात दे दे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी ने, जब कयामत आएगी तो कुर्ब कयामत जमीन से सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, जमीन उगल देगी, सोना और चांदी को बाहर फेंक देगी। लेकिन लोग इतने अमीर और पैसे वाले होंगे कि जमीन पर पड़ा हुआ सोना नहीं उठाएंगे, जमीन पर पड़ी हुई चांदी नहीं। जिस सोने और चांदी के लिए आज तुम अपने ज़मीरों को बेचते हो, अपनी हया को बेचते हो, अपनी वफा को बेचते हो, मेरे भाइयों, वो सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये शाम से एक औरत अकेली आती है और हज करके उम्रा करके वापस चली जाती है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम कर दिया था, अदल कायम कर दिया था, इंसाफ का बोलबाला कायम कर दिया था। कातिल को कत्ल किया जाता था, किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर किसी ने आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाती थी, किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसको भी मारा जाता था, किसी ने किसी का कुछ छीना तो उसका भी छीन कर उसको दिया जाता था। अदल और इंसाफ का बोलबाला ऐसा कायम किया कि लोगों ने लूटे हुए माल जिनके लूटे थे उनको वापस कर दिए। ये अदल और इंसाफ जहां रहेगा अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, और जहां अदल और इंसाफ नहीं होगा वह अमन नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीनन मैं कहता हूं कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो, यकीनन हम इसके कायल हैं। लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। यह अदल का तकाजा है, यही अदल का तकाजा है मेरे भाइयों। इसलिए जहां अदल होगा वहां अमन होगा, और जहां अदल नहीं होगा वहां अमन भी नहीं होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमन को कायम किया है अदल के साथ। अदल ऐसा कायम किया था कि दुनिया अश कर रही थी। आपको मालूम है अदल कैसा था? अल्लाह के नबी ने जो अदल कायम किया, उस अदल की एक जीती जागती मिसाल में आपको सुनाना चाहता हूं। आओ, ये अदल की मिसालें तुमने तकरीरों में नहीं सुनी होंगी, जलसों में आपको नहीं बताई गई होंगी, हुक्मरानों को बताओ। मैं चाहता था कि ये अदल के वाक़यात जब मैं बताऊं तो ये मंत्री और ये नेता और ये मिनिस्टर सब रहें, लेकिन अफसोस तो ये है कि मुझे तकरीर का नंबर बाद में दिया जाता है। तकलीफ ये होती है कि मुझे सुनना तो सबकी पड़ती है, मेरी नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि ये सुने और इनको बताया जाए कि हम ऐसे आदिल के खुगर हैं और ऐसे आदिल के कायल हैं। ये आदिल अगर कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ हैं, ये अदल अगर बीजेपी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर जेडीयू करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर आरजेडी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये अदल हमें चाहिए और ये इंसाफ हमें चाहिए कि जो भी हो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता है मेरे भाइयों? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं, और यही हम कहते हैं बिहार वालों अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किसमें है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी
ڈیمانڈ ہے اور یہی میرا اعلان ہے میرے بھائی.